اور ہمارے علماء نے ایک بات ہمیں سکھائی ہے کہ جب مصطفیٰ کریم کے ذکر کی بات آئے نا تو ان کی شان کو تول تول کر بیان نہیں کیا جاتا، تول تول کر بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ سینہ کھول کر بیان کیا جاتا ہے۔ تو آئے پھر ذکر میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ ایک آیت مبارکہ ہے اور کمال اس میں ہے، اس میں رب تعالیٰ نے میلاد مصطفیٰ کو بھی بیان کیا ہے، شان مصطفیٰ کو بھی بیان کیا ہے۔ اب کیسے توجہ رکھیے گا، ہم قرآن کے طالب علم، جو لوگ کہتے ہیں نا سنی قرآن نہیں پڑھتا، میں کہتا ہوں کبھی سنی کے پاس آ کر بیٹھ، خدا کی عزت کی قسم جیسا سنی قرآن پڑھتا ہے ایسا کسی کی ماں نے جانا نہیں ہے۔ اس لیے کہ دوسرا جب قرآن پڑھتا ہے نا تو شان مصطفیٰ کی آیت کو چھپاتا ہے، اور سنی جب قرآن پڑھتا ہے تو کھول کھول کر وہی آیتیں پڑھتا ہے کہ دیکھو واہ واہ رب نے کیسی شان عطا فرمائی ہے کہ جس پر قرآن نازل ہوا ہے وہی قرآن اس قرآن صاحب قرآن کی شان و عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ حضرات محترم بھائی، رب فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو کہو سبحان اللہ۔ اس آیت کو جتنا کھولیں گے انشاءاللہ آپ کو اتنا وجد بھی آئے گا اور مزہ بھی آئے گا، لیکن آپ نے ساتھ ساتھ چلنا ہے میرے۔ دیکھیں رب فرما رہا ہے اور ہم نے نہیں بھیجا اے محبوب آپ کو مگر سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر۔ علماء طلبہ یہاں تشریف فرما ہے، عرب کا ایک قاعدہ ہے، نفی کے بعد اس بات ایک جملے میں آ جائے تو اس جملے کے اندر معنی حصر کا پیدا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو صرف سارے جہاں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ بات کلیئر ہے؟ اب آگے کی طرف آتے ہیں۔ آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہاں تو حضور کے رحمت بن کر آنے کا ذکر ہے تو یہاں میلاد کیسے ہے؟ یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے نا، تو پھر غور کریں ارسلناک پر۔ سبحان اللہ۔ یہ جو وما ارسلناک کا معنی ہوتا ہے ہم نے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ رب فرما رہا ہے ہم نے بھیجا، سنی کہہ رہا ہے مرحبا یا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ رب فرما رہا ہے ہم نے بھیجا، جب وہ آئے ہمارے پاس تو ہم نے کہا مرحبا یا مصطفیٰ۔ آنے والے کو مرحبا ہی کہا جاتا ہے نا، خوش آمدید ہی کہا جاتا ہے نا، تو رب فرما رہا ہے ہم نے بھیجا، ہم کہہ رہے مرحبا۔ اب اس نعرے سے بھی تکلیف نہ جانے کہاں کہاں۔ اب آئے ارسلناک کا، ہم نے بھیجا آپ کو۔ میں یہاں پر ایک بڑی لطیف بات، اور اپنی نہیں، حضور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ رب العزت نے حضور کی دنیا میں بھیجنے کا ذکر فرمایا ہے نا تو لفظ تین تھے، یا ارسلنا یا بعثت یا جاء، خلق کہیں نہیں فرمایا۔ اور جب ہمارا ذکر فرمایا تو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہمارے لیے خلق، حضور کے لیے ارسلنا کا، جاء، بعثت، وجہ کیا ہے؟ وجہ سنیے گا اور مچلیے گا۔ سبحان اللہ۔ خلق، حضور مفتی صاحب فرماتے ہیں خلق اس کے لیے بولا جاتا ہے جو پہلے نہیں تھا اب ہے۔ سبحان اللہ۔ خلق ہمارے لیے ہوا، ہم پہلے نہیں تھے اب ہیں۔ اور حضور کے لیے خلق نہیں بلکہ کیا ارسلنا کا، جاء، بعثت، کیا مطلب؟ ہمارے بابا سمجھ گئے، سبحان اللہ۔ اب توجہ یہاں پر، توجہ یہاں پر، آپ بھی سمجھیں، بابا نے مجھے اتنے جملے پر شاباش دے دی، سبحان اللہ۔ اب آپ پورا سن کر کتنی دیتے ہیں؟ بابا
فرسٹ نمبر پر آتے ہیں آپ، یہ امتحان آپ کا. سبحان اللہ. اب دیکھیں یہاں بعثت ارسلناک جاء خلق نہیں، وجہ کیا ہے؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ رب کائنات گویا یہاں یہ فرما رہا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے ہیں تو پہلے نہیں تھے اب پیدا ہوئے کا. نہ پیدا تو پہلے ہو چکے تھے، فرق یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو مخلوق کے پاس تشریف لائے ہیں. سبحان اللہ. پھر بریلی کے تاجدار نے صحیح فرمایا، سبحان اللہ. سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ اگر توجہ ہے تو میلاد مصطفیٰ کو اور بیان کیا جائے. اس کتاب کا نام سیرت حلبیہ، دوسری کتاب مواہب اللدنیہ، تیسری کتاب دلائل النبوہ. سبحان اللہ. فقیر حوالوں کا ذمہ دار، کیونکہ ہم وہ والے نہیں ہیں کہ آسمان سے گرا زمین سے نکلا لو بھائی شان بیان ہو گئے. نہ نہ نہ، ہم تو بیٹھتے بھی بڑے ادب کے ساتھ، سبحان اللہ. ہم تو امامہ بھی نیا پہنتے ہیں، سبحان اللہ. لباس بھی عمدہ پہن کر آتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں قرآن بھی آتا ہے، مصطفیٰ کریم کا فرمان بھی آتا ہے. اب سنیں کتاب 3 مواہب اللدنیہ، سیرت حلبیہ، دلائل النبوہ، ان تینوں کتابوں کے اندر موجود ہے حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما. آپ ارشاد فرماتی ہیں جس وقت حضور کی ولادت ہو رہی تھی میں اس وقت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آستانہ عالیہ نور والے آستانے پر موجود تھی. سبحان اللہ. فرماتے جس وقت حضور کی ولادت ہوئی، توجہ سارے یہاں پر رکھیے، توجہ سارے یہاں پر، وہاں گیٹ کی طرف کسی کو نہیں دیکھنا، جو بھی آئے گا وہاں سے ضرور آئے گا، لیکن اللہ کی رحمت یہاں سے آئے گی. وہاں نہ دیکھو، یہاں دیکھو، اور مجھے نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو ذکر مصطفیٰ کیا ہو رہا. توجہ یہاں پر اپنا میں عرض کر رہا تھا حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جس وقت حضور کی ولادت ہو رہی تھی میں اس وقت سیدہ آمنہ کے گھر موجود تھی، اور فرماتی ہے میں نے دیکھا آسمان کے تارے اتنے نیچے آ گئے، اتنے نیچے آ گئے کہ ڈر لگنے لگا کہ ہمارے اوپر نہ گر جائے. ایک جملہ کہنا چاہوں گا، سبحان اللہ. توجہ آپ سب کی. ہم پر اعتراض ہوتا ہے لائٹیں لگاتے ہو، کہاں سے ثابت؟ میں نے کہا رب نے آسمان کے تارے نیچے کر کے زمین کو جگمگا دیا، تو ہم تو پھر بھی لائٹیں لگا کر گھر اور مسجد ہی جگمگاتے ہیں. لیکن یہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا بغضی یا ذہنی مریض، ڈپریشن کے شکار، یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ میں آپ کو صرف ان کی سائیکو سمجھاتا ہوں، ان کی نفسیات. ہوتا کیا معاملہ، ماہ ربیع الاول سے گھر پہلے کسی کے گھر میں لائٹ لگے تو یہی مولانا صاحب جائیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، جی خیریت، لائٹیں لگائی ہیں، تو اندر سے نکل کر بندہ بولے گا پگلے خیریت ہے جب بھی لائٹیں لگائی. غمی میں کون لائٹیں لگاتا ہے بھائی؟ کہنے کیا وجہ لائٹیں لگائی؟ تو بندہ کہتا ہے لائٹیں اس لیے لگائی ہیں کہ میرے بچے کی شادی ہے. مولانا صاحب کہتے جی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کی شادی خانہ آباد. سبحان اللہ. ماشاءاللہ.